مسلمانوں سے جب خدا یہ پوچھے گا کہ وکٹر فرینکل کو اپنے اختیار کی معنویت کا احساس تھا، نیلسن مینڈیلا کو اپنے اختیار کی معنویت کا احساس تھا، تمہیں کیوں نہیں تھا؟ تمہارے دل میں تو مجھے ہونا چاہیے تھا نا، تمہارے دل میں ایمان کی وجہ سے جو کانفیڈنس تمہیں نصیب ہونا چاہیے تھا، تم اس جگہ پہ کیسے چلے گئے تھے؟ تو اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس وقت ہماری سچویشن یہ ہے، میں آپ سے بہت واضح، آپ ہو سکتا ہے آپ مائنڈ کریں اس اتنی سخت بات کو، کیونکہ میں جہاں میں تو دیکھیں، اگر میں اتنی واضح بات نہیں کروں گا مجھے لگتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں گا، میں ویسے ہی بہت گناہ گار آدمی ہوں، میں اگر اتنی واضح بات نہیں کروں گا تو میں اللہ کے آگے جواب دوں گا۔ اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے فہم کو آپ کے قدموں میں بچھا دوں، آپ اس کو ٹھوکر ماریں یا اس کو اٹھائیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن میں اپنے فہم کو بالکل وضاحت کے ساتھ، اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بیان کر دوں۔ اس وقت ہماری سچویشن یہ ہے کہ ویسٹرن سسٹمز کے اوپر اور کیپٹلزم کے اوپر، ماڈرن ویسٹرن کیپٹلزم کے اوپر اور ان کے پولیٹیکل آرڈر اور ان کے اکنامک آرڈر کے اوپر جو کویسچن یا جو کرٹیک نوم چومسکی کے لیے ممکن ہوئی ہے، یعنی جس کرٹیک کی توفیق نوم چومسکی کو ہوئی ہے، بہت معذرت کے ساتھ آج کے مسلمان کو اس درجے کی بھی کرٹیک کی توفیق نہیں ہوئی ہے جو نوم چومسکی کو ہوئی ہے۔ میں آپ کو بالکل، ایل گور نے جتنا کویسچن گلوبل وارمنگ کے اوپر، یعنی ایک آدمی ہے ایل گور کو جو کے ذہن میں جو سوال ایکولوجیکل کرائسس کے اوپر پیدا ہوئے ہیں اور اس نے جو کویسچن کیا ہے ٹیکنالوجی اور گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے پورے نیریٹو کو، آج کے مسلمان نے اس کے اوپر وہ کویسچن نہیں کیا۔ آج کے مسلمان نے گروتھ اور ڈیولپمنٹ اور ٹیکنالوجی کے پورے نیریٹو کو شریعہ کمپلائنٹ بنانے کے لیے کام کیا ہے، اس کو کویسچن کرنے کے لیے کوئی کاؤنٹر نیریٹو اس کے پاس ایگزسٹ نہیں کرتا۔ یعنی میں یہ بہت اہم، آپ سوچیں نا، خدا پوچھے گا نا کہ ایل گور تو یہ اس کے اوپر یہ کہہ رہا تھا، نوم چومسکی تو اس کے اوپر یہ کہہ رہا تھا اور تم فدا تھے۔ یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، کیپٹلزم کے اللہ ہمیں اس کی پہچان عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، فرماتے ہیں کہ تم میں سے وہ آدمی جو شر کی حقیقت نہیں جانتا وہ خیر کی کڑیاں بکھیر دے گا۔ اس وقت بالکل ایسا ہی ہے، ہماری صورتحال بالکل ایسی، ہم نہیں جانتے، ہم اس کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کو پہچانیں۔ مطلب ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ اسمارٹ فون جو ہے اس کے پوٹینشیل ڈینجرز کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، اور اگر یہ ہماری اس وقت جو کام ہے اس میں ہماری میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ موبائل فون اٹھا کے پھینک دیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ موبائل فون کو آپ سلیکٹیولی استعمال کریں، کیئرفلی استعمال کریں۔ اللہ کرے اسمارٹ فون ہمارے ہاتھ میں، اسمارٹ یوزر کے ہاتھ میں موبائل فون نہیں ہے، خدا کرے کہ اسمارٹ فون اسمارٹ یوزر کے ہاتھ میں آ جائے، مطلب یعنی ہم کہیں کہ ہم اسمارٹ یوزر آف اسمارٹ فون، اسمارٹ فون از اسمارٹر دین اس، اٹس دا اسمارٹ فون وچ از یوزنگ اس، ناٹ وی، مطلب ہم سوچیں نا کہ بھائی اس کے یہ مسائل ہیں، اس کے یہ ساری چیزیں ہیں اور مجھے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ مطلب بات یہ اس وقت جیسے چیزیں میرے سامنے بچھائی جاتی ہیں، جیسے کارپوریٹ نے یا اس وقت کی جو مغربی تہذیب ہے اس نے ہمیں دیکھیں، مغربی تہذیب نے اپنے ورلڈ ویو میں ہمیں جو تحفے تحائف عطا کیے ہیں وہ ہم نے ایسے سمیٹ لیے ہیں جیسے یہ سورہ حجرات میں نازل ہوئے تھے یا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے گھر کے دروازے پہ لے کر آئے، مطلب بالکل ایسے ہم نے اس کو گلے لگایا۔ تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ای میل اکاؤنٹ یوز نہ کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سوشل میڈیا یوز نہ کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ٹیکنالوجی کا یوز نہ کریں، لیکن آپ اپنی ہر چوائس کے لیے آنسریبل ہیں، رسپانسبل ہیں، لہٰذا آپ نے خود جسٹیفائی کرنا ہے کہ ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں الحمدللہ ایک بہت اچھا لیپ ٹاپ یوز کرتا ہوں، میں میری جو میری ضروری چیز، مطلب میں جو کام کر رہا ہوں اس کے لیے جس چیز کی مجھے ضرورت ہے میں وہ لیتا ہوں، لیکن میں کم از کم 4 دفعہ سوچتا ہوں کہ کیا اس کی نیڈ بالکل جسٹیفائیڈ ہے اور یہ جو میں موو کر رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں نے اپنی ایمانی تناظر میں اپنی چوائسز کو ٹھیک نہیں کیا تو ان کا انفاق جو ہے نا وہ صرف امپورٹ بڑھائے گا ملک کی اور کچھ بھی نہیں کرے گا۔ یعنی اگر آپ نے دیکھیے، اگر ہم نے اپنی چوائسز ٹھیک نہیں کی اور انفاق کرتے رہے یعنی ایک نیک کام کے لیے، تو ہم بہت ساری ڈائلسس مشینیں امپورٹ کریں گے اور بہت سارے ڈائلسس سینٹرز کھول لیں گے، بہت بڑے بڑے ہاسپٹلز بنا لیں گے، لیکن سوال یہ کہ ہم بیمار کیوں پڑ رہے ہیں؟ ہمارا گردہ فیل کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں ڈائلسس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ ہمیں اتنا زیادہ فارمیسی اور ان ساری کمپاؤنڈنگ کے اوپر ڈپینڈنس ہماری کیوں بڑھ رہی ہے؟
یہ ہے نا مسئلہ. یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ جب لوگوں کو سمجھ آئے گی اور لوگ اپنی چوائسز میں ٹھیک ہوں گے, اپنی زندگی کے اندر ٹھیک ہوں گے, وہ اپنی غیر طیب فوڈ سے پرہیز کریں گے, وہ اپنی لائف کو سمپل کریں گے, وہ اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں گے, تو انشاءاللہ اللہ نے ان کے جسم کو اتنا کمزور نہیں بنایا. کبھی کبھی بیمار بھی پڑیں گے, تو کبھی بیمار پڑے تو چلے جائیں گے, لیکن ابھی تو یہ ہے کہ گھر کا ہر بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ہر تھوڑے دن کے بعد. ہم نے ایک سال میں عالم سے اتنی ملاقات نہیں کرتے جتنی ڈاکٹر سے ملاقات کرتے ہیں. کین یو امیجن؟ یہ مسلمانوں کی صورت حال ہے. آپ کسی بھی مسلم فیملی سے پوچھیں ایک گیون ایئر میں تمہاری کتنی انٹریکشن ڈاکٹر سے ہوئی ہے, اور بہت ساروں کی تو ڈاکٹر سے بھی ہوتی ہے اور لائر سے بھی ہوتی ہے, کیونکہ لائر سے پھڈے چل رہے ہیں خاندان کے, اس کے لیے لائر کے پاس جاتے ہیں. جسم میں پورا کیوس, یعنی آپ سوچئے کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہے ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے. یہ انفس میں بھی ہے اور آفاق میں بھی ہے, مائکروکازم میں بھی ہے, میکروکازم میں بھی ہے, ود ان اس بھی ہے اور آؤٹ سائڈ اس بھی ہے. یہ جو خشکی اور تری کا فساد ہے, تو وہ خشکی اور تری کا فساد ہے نا جو آپ ڈائلسس پہ جا رہے ہیں. یعنی ایک سال میں آپ پوچھئے بچوں کی کتنی ملاقات ڈاکٹر سے ہوئی ہے, آپ کی کتنی ملاقات ڈاکٹر سے ہوئی ہے, اور اس کے پرسکرپشن کو کتنا آپ نے ریلیجیسلی فالو کیا ہے, اور کسی اسکالر سے, کسی عالم سے, کسی مربی سے کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور اس کی ایڈوائس کو کتنا آپ نے فالو کیا ہے. تو پتہ لگے گا کہ مسلمان تو ابھی اپنے مسائل کے لیے ابھی تو وہ مطلب کارڈیولوجسٹ کے پاس سے نکلتے ہیں تو پلمنالوجسٹ کے کمرے میں چلے جاتے ہیں, پلمنالوجسٹ سے نکلتے ہیں تو نیفرولوجسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ تو بیچارے ایسے ہی کر رہے ہیں, مطلب ان کا تو. اور بڑا مسئلہ ہے یہ, اور یہ ہماری چوائسیز ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے. ہماری چوائسیز ٹھیک نہیں ہیں. ہم مطلب واٹ وی چوز ٹو ڈو ان آور لائف دیٹ نیڈس ٹو بی کرٹیکلی ریویوڈ. کرٹیکلی ہم دیکھیں کہ ہم کیا چیز کیسے کر رہے ہیں, اور ہم اپنے اختیار کا ٹھیک استعمال کریں.